السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آج کل دنیا میں ڈپریشن کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے کازز اور ان کے سلیوشنز پر ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ انگزائٹی اور لوگوں کے اندر ذہنی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ کوئی بیماری نہیں سمجھا جاتا اور کسی سے اس کو ڈسکس کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب ہماری اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے میں ایک وجہ جو میرے سامنے آئی وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ آگے آپ بھی اس پر رائے دیجئے گا کہ کیا یہ وجہ ٹھیک ہے، آپ کو کیا اس کے بارے میں فیل ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کل نیچر سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں، تو ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ کیسے دور ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ سونے جاگنے، کھانے پینے کے لیے، ہر وقت ہر کام کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، جبکہ ہم نے وہ طریقے بھول گئے ہیں اور ان طریقوں سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان طریقوں سے دور ہونے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کام کرنے کے لیے اور رات بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، جبکہ آج کل ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ دور ہے اور ہمارا اسکرین ٹائم موبائل پر یا پھر لیپ ٹاپ اس طرح کے ڈیوائسز کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس اسکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ نیچر سے ہٹ کے اس کے اپوزٹ مخالف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم رات کو جاگتے ہیں تو ہمارے ہیلتھ ایشوز میں بہت ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ کے ہیلتھ، جو مائنڈ ہے، دماغ کی ذہنی حالت ہے، ذہنی سکون، وہ بھی برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے اور صبح فجر کے وقت اٹھنے کا ہمارا فرض ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا، اور اس میں بہت بڑی حکمت بھی ہے۔ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں بیان کی ہیں، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ اب دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رات اور نیند کا ذکر اللہ نے اکٹھے کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے۔ میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور نیند کا ذکر اکٹھے کیا اور نیند کو راحت والی نیند میں قرار دیا۔ اس سے کیا مطلب کہ ہمارے لیے وہ نیند راحت والی اور ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ ہم جو اپنی ڈپریشن اور انگزائٹی کا حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا حل یہ بھی ہے۔ اگر ہم اور صبح اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اگر ہم صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں 10-11 بجے تک، تو اس کا ہمارے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ہم پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں لیٹ ہیں، ہمارے بہت سارے کام صبح کے ٹائم، آپ کو میں بتاتی چلوں، صبح کے 3-4 گھنٹے جو ہوتے ہیں نا، وہ پورے دن میں نہیں ہمیں مل سکتے۔ مطلب صبح کے 4 گھنٹے سپر آورز ہوتے ہیں، مطلب اس میں ہم کوئی کام کریں نا، وہ اتنے اچھے طریقے سے اور اتنا صحیح اسموتھلی اور آرام سے ہو جاتا ہے، اور اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، نمٹ جاتے ہیں کام، کہ ہم پورا دن بھی وہ کام کرنے کے لیے مطلب تکلیف میں، ٹینشن میں رہتے ہیں، لیکن وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ وہ صبح کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمتیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نشانیاں ہیں سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے، لیکن ہم افسوس انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم یہی روٹین جو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ہم اس کو فالو کریں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں اور مشکلیں کم، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی سے مشکلات، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، لیکن کم ضرور ہوں گی، کیونکہ جب ہم صبح کے ٹائم جلد اٹھیں گے اور جلد ہی اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے حضور پیش ہوں گے اور نماز پڑھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی احکامات ہیں کہ اس وقت تم نے اٹھنا ہے، اس وقت جاگنا ہے، اس پر عمل کریں گے، تو ہماری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہمارے کام نمٹ جائیں گے، جو کہ ہماری ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچاؤ اور نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک قید سے اور اپنی ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بہت اچھی اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں. کیونکہ جب انسان فارغ اور کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تو اسے نیگیٹیویٹیز اور برائیاں اس کی طرف آتی ہیں. جبکہ انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں انوالو کر لے تو برائیاں اس سے دور چلی جاتی ہیں.